الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقہ صیام کے موضوع پر یہ تعلیمی کورس ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 8 دروس میں اسے مکمل کر لیا جائے۔ آج اس کا پہلا درس ہے، تو ہم انشاءاللہ پہلے درس میں ماہ رمضان کے فضائل اور ماہ رمضان کے داخل ہونے کے ثبوت کے وسائل و ذرائع پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں صوم کی مشروعیت اور اس کے فضائل و فوائد پر گفتگو کریں گے۔ آج سب سے پہلے ماہ رمضان کی فضیلت پر بات ہوگی۔ آپ یہ بات جان لیں کہ رمضان کا مہینہ یہ سال کا سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اور اس ماہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس میں اسلام کے ایک اہم رکن صیام کی ادائیگی کی جائے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی، اور دوسرا رکن صلاۃ کو قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ کی ادائیگی، اور چوتھا رکن صوم رمضان یا صیام رمضان ہے، اور 5واں رکن حج بیت اللہ ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اسلام کی ان 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد، ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن اس مہینے رمضان میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس مہینے کی خصوصیات اور فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں قیام کو اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح پڑھنے کی فضیلت بتائی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے مہینے میں صوم رکھے دن میں اور راتوں کو قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے صوم کے تو بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس پر گفتگو کریں گے۔ ماہ رمضان کی فضیلت میں یہ خاص حدیث بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جنت میں داخلہ سہل ہو جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کی طرف رغبت، برائیوں کی طرف رغبت، اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ ہے تو اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، برائی سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے جہنم کی راہ مشکل ہو جاتی ہے اور جہنم کا دروازہ بند ہوتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ اور غلطیاں اور نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نافرمانی کی صرف ایک وجہ شیطان ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے نفس کی شرارت بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ پڑھتے تھے، تقریر فرماتے تھے، تو ابتدا میں آپ یہ کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا،
ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو اب ہمارے نفس کی شرارت ہے، رمضان میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، اور اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ گیا کہ شیطان نے بہکا دیا ہے۔ اگر اس کے باوجود ہم نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری طرح ہمارے نفس کی شرارت ہے اور شیطان کا بہانہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جکڑے ہوئے شخص کو اگر آپ کے قریب میں رکھا جائے، وہ جکڑا ہوا ہو، لیکن اس کو جیل میں قید نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جکڑا ہوا شخص آپ کے پاس آئے، وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، کچھ نہیں تو اپنی زبان سے کچھ کہہ سکتا ہے، زبان سے کچھ اذیت پہنچا سکتا ہے، اسی طرح سے کچھ دھکا وغیرہ بھی دے سکتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ نقصان ایک جکڑا ہوا شخص بھی پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کی فضیلت کے تعلق سے آپ کو یہ حدیث بھی یاد کرنی چاہیے، جسے امام ترمذی نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے، درود نہ بھیجے، اور اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور مہینہ ختم ہو جائے، رمضان کا مہینہ آ کے نکل جائے، اور اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے۔ اور ایسے ہی اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ، والدین دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کرا سکا۔ تو رمضان ایک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے کہ انسان اسے پا جائے تو اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ اس طرح سے اپنی بخشش کروا لے۔ ایسا فضیلت والا مہینہ جب آ رہا ہو تو ہمیں اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور رمضان کے مسائل کو سیکھ کر کے، مسائل کی تعلیم حاصل کر کے، تاکہ ہم رمضان سے بھرپور استفادہ کر سکیں اور کوئی لحظہ اس طرح نہ جائے جس پہ ہمیں بعد میں حسرت اور افسوس کرنا پڑے۔ اور اسی طرح سے اس کا استقبال اس مہینے سے بھرپور استفادے کا عزم اور پختہ ارادہ کر کے ہمیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا، ماہ رمضان داخل ہو گیا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ماہ رمضان شروع ہونے کے ثبوت کے ذرائع کیا ہیں، وسائل کیا ہیں؟ اس سلسلے میں 3 وسائل ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا یہ کہ چاند نظر آ جائے، رؤیت ہلال ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ رؤیت ہلال کی خبر یا شہادت مل جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کو 30 دن مکمل کیا جائے۔ وہ کس طرح سے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں حق اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور حق اور باطل کو تمیز کر دینے کے دلائل ہیں۔ جو شخص اس مہینے کو پا جائے، جو شخص اس مہینے کو پا جائے تو اس میں صوم رکھے۔ اب کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مہینہ مجھے مل گیا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا؟ متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر کے صوم رکھو اور چاند کو دیکھ کر کے ہی عید مناؤ۔
تو جب مسلمانوں نے عام طور پہ چاند دیکھ لیا اور چاند کے دیکھنے کی شہرت ہو گئی، چاند دکھائی دیا، لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی، تو اب مہینہ شروع ہو گیا اور ان پر صوم رمضان فرض ہو گیا۔ یہ تو رہا کہ عام طور پر چاند دکھائی دے گیا اور عام طور پر لوگوں نے چاند دیکھ لیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خبر یا شہادت مل جائے، ایک ثقہ، عادل، معتبر، مکلف مسلمان وہ اگر چاند دیکھنے کی خبر دے اور کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کی شہادت دے، تو اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی، اس کی خبر کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں لوگوں نے چاند دیکھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ میرے خبر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صوم رکھا اور آپ نے لوگوں کو بھی صوم رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر چاند کی گواہی مل گئی، چاند کی خبر مل گئی کہ چاند دیکھا گیا ہے، تو یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ پہلا طریقہ عمومی طور پر نظر آ جائے، دوسرا طریقہ خصوصی طور پر کسی کی خبر مل جائے۔ ماہ رمضان کے ثبوت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کے 30 دن مکمل کر لیے جائیں، یعنی 29 تاریخ کو چاند دیکھا جائے، اگر چاند نظر نہ آئے، چاہے بدلی کی وجہ سے، چاہے گرد و غبار کی وجہ سے، چاہے مطلع صاف ہو اور چاند نظر نہ آئے، کوئی چیز رکاوٹ ہو چاند کے نظر آنے میں یا رکاوٹ نہ ہو، کوئی چیز مانع ہو یا مانع نہ ہو، گرد و غبار، مطلع کی ابر آلودگی، کوئی بھی سبب پائی جائے، یہ سبب ہو یا نہ ہو، اگر چاند 29 کو نظر نہ آئے تو شعبان کو 30 دن مکمل کرنا ضروری ہے۔ عربی کے مہینے یا تو 29 دن کے ہوتے ہیں یا 30 دن کے ہوتے ہیں، 29 سے کم نہیں ہوتے اور 30 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند دیکھے بغیر صوم نہ رکھو اور چاند دیکھے بغیر افطار نہ کرو۔ فلا تصوموا حتی تروا ولا تفطروا حتی تروا، جب تک چاند دیکھ نہ لو تب تک صوم نہ رکھو، اور جب تک چاند دیکھ نہ لو تب تک عید نہ مناؤ۔ فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، بعض روایات میں صاف صاف ہے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا، کہ اگر بدلی وغیرہ ہو جائے یا کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو شعبان کی گنتی 30 دن مکمل کر لو۔ تو یہ ماہ رمضان کے ثبوت کا تیسرا طریقہ ہے۔ ایک بار ہم پھر آپ کو بتا دیں، پہلا طریقہ چاند کا عام طور پر دیکھ لیا جانا، دوسرا طریقہ کسی مخصوص فرد کی جانب سے چاند کا دیکھا جانا اور اس کی خبر یا شہادت مل جانا، اور تیسرا طریقہ ماہ شعبان کو 30 دن مکمل کر لینا۔ آئیے اس موضوع سے متعلق بعض سوال و جواب لے لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا ماہ رمضان کے داخل ہونے کے لیے عورت کی گواہی مقبول ہوگی؟ اس سلسلے میں اگرچہ اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مرد کے لیے ثابت ہو عورت کے لیے بھی ثابت ہے، جب تک کہ خصوصیت کی کوئی دلیل نہ ہو، اور اس مسئلے میں خصوصیت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس لیے مرد کی گواہی ملے یا عورت کی گواہی ملے، کسی کی بھی گواہی چاند سے متعلق ملے وہ قابل قبول ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے تنہا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی تو وہ خود کیا کرے گا؟ کیا اس کے لیے تنہا صوم رکھنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے تنہا صوم رکھنا جائز نہیں ہے۔ جب اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی تو پھر ایسے شخص کو باقی مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو بھی یہ ماننا چاہیے کہ مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، صوم تو تب شروع ہوتا ہے جب سارے مسلمان مل کے صوم رکھیں، اور عید تو اس دن ہوتی ہے جب سارے مسلمان عید منائیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا اور اس کی گواہی کسی وجہ سے قبول نہیں کی گئی تو اسے اپنی بات کو چھوڑ دینا چاہیے اور بقیہ مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا صوم رکھنے کے معاملے میں اور عید منانے کے معاملے میں ریڈیو، ٹی وی یا دیگر ذرائع کی خبروں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم زندگی کے تمام معاملات میں ان پر اعتماد کرتے ہیں تو اس مسئلے میں بھی ان پر اعتماد کیا جائے گا، بس یہ معلوم ہو کہ معتبر ذریعے سے۔ چوتھا سوال ہے، فلکیاتی حساب پر اعتماد کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فلکیاتی حساب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قانون دے دیا ہے کہ چاند کو دیکھ کے ہی صوم رکھو اور چاند کو دیکھ کے ہی عید مناؤ، تو پھر حساب کا معاملہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ ہماری شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو عمل سب سے مطلوب ہوتا ہے اس عمل کا وقت پتہ لگانے کے لیے، اس کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت مقرر کی جاتی ہے تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو جیسے صلاۃ ظہر زوال کے بعد پڑھنا ہے، زوال ہو جانے کے بعد، زوال ایسی چیز ہے کہ یہ مسلمانوں میں معروف ہو جائے، ہر انسان جان لے گا کہ زوال ہو گیا ہے۔ کم و بیش معرفت کی جو ادراک کی جو مراتب ہیں اس حساب سے کم و بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ہر کوئی زوال کو جان سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ صوم پوری امت پہ فرض ہے، تو پھر چند لوگ جو حساب کے ماہر ہوں وہی لوگ حساب لگا کے بتائیں کہ اب مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ علامت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ علامت قابل قبول ہوگی جو سب کے لیے ہے، یعنی چاند کا دیکھا جانا۔ اسی طرح سے یہ سوال ہے کہ اگر فلکیاتی رصد گاہوں کے ذریعے، مشینوں وغیرہ کے ذریعے چاند دیکھا جائے تو کیا قبول ہوگا؟ جی ہاں، وہ قبول ہوگا، اس لیے کہ چاہے جو مشین استعمال کر لی جائے، اصل میں تو وہ بیچ میں واسطہ ہے، ورنہ چاند آنکھوں ہی سے دیکھا گیا ہے تو وہ چاند دیکھنا ہی مانا جائے گا اور یہ حساب کرنے میں نہیں آتا ہے۔ ایک شخص نے ایک ملک میں صوم رکھنا شروع کیا اور پھر اس نے دوسرے ملک کا سفر کیا جہاں ماہ رمضان دیر سے شروع ہوا ہے، کیا اسے 31 دن صوم رکھنا ہوگا؟ وہاں دیر سے شروع ہوا، جب وہاں وہ عید مناتا ہے تو وہاں کے لوگوں کا صوم تو 30 ہوتا ہے لیکن اس کا 31 ہو جاتا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ تو یہ ان کے ساتھ ہی جہاں پر ہے، جو مسلمان کسی ملک کا سفر کرے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ وہ عید منائے گا۔ اگر اس کا صوم کم ہو جاتا ہے، جیسے 28 ہی اس کا ہوا لیکن ان لوگوں نے عید منا لی، تو ان کے ساتھ میں عید منائے گا۔ اور ان لوگوں نے کتنے دن صوم رکھا ہے، اگر 29 رکھا ہے تو 1 دن کی قضا کرے گا، اگر 30 رکھا ہے تو 2 دن کی قضا کرے گا۔ اور اگر اس کا بڑھ جاتا ہے، 31 ہو جاتا ہے تو 1 دن اس کا نفل ہو جائے گا، لیکن اکیلے اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اکیلے سب سے الگ تھلگ صوم منا لے، صوم رکھنا شروع کر دے یا اکیلے عید منا لے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ سوال ہے، کیا رمضان کے صرف 28 دن صوم رکھنا جائز ہے؟ نہیں، یہ بات آ چکی ہے کہ عربی کا مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص صرف 28 دن صوم رکھتا ہے کسی وجہ سے تو گویا اس کا ایک صوم چھوٹا ہوا ہے، اسے اس دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ابتدا میں چاند 29 کو نظر نہیں آیا، شعبان 30 مکمل کیا گیا اور اس کے بعد 28 تاریخ ہی کو چاند دکھائی پڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صوم ابتدا میں چھوٹ گیا ہے۔ یا کوئی شخص سفر کر کے کسی دوسرے ملک میں جائے اور وہاں لوگوں کے ساتھ عید کرے اور ان کی 29 ہو اور اس کی 28 ہوئی ہے، تو اس شخص کو 1 دن قضا کرنا ہوگا، اس لیے کہ عربی کا مہینہ 28 کا نہیں ہوتا، یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس شخص کا شریعت میں کیا حکم ہے جو رمضان کا صوم ہمیشہ 30 دن مکمل کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کر صوم شروع کرنے اور چاند دیکھ کر کے
عید منانے اور صوم مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے، جس معاملے میں شریعت نے حد مقرر کی ہو اس حد سے تجاوز کرنا کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ تو اس حد سے تجاوز کر کے اور متعین کر لینا کہ ہر سال 30 ہی دن صوم رکھیں گے، تو ایسا کرنا قطعاً غلط ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند کافی بڑا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں دوسری تاریخ کا چاند لگ رہا تھا، یہ سب کیسا ہے؟ ان ساری باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چاند بڑا ہو، چھوٹا ہو، پھولا ہوا ہو، ایسا ہو ویسا ہو، چاند دیکھا گیا، چاند کی گواہی ملی، یا مہینے کو 30 دن پورا کیا گیا، یہی 3 باتیں شرعی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔